الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کے بعد نماز عشاء کی اصلاحی بیان کی نشست میں ایک عنوان پہ بات شروع ہوئی تھی کہ گناہ کتنا خطرناک چیز ہے. گناہ کرنے والا انسان کتنے نقصانات اٹھاتا ہے اور کتنے نقصانات کا شکار ہو جاتا ہے. اگر ہم آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو آخرت کا نقصان تو اس کا سبب ہی گناہ ہے. لازمی بات ہے جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس کے گناہوں کے اعتبار سے تول ہلکے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ مہر و کرم کا معاملہ فرمائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے اور داخلہ جنت میں نصیب ہو جائے گا. اللہ تعالی اپنے کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. میرے بھائیوں، گناہ کرنا یہ اتنا عیب نہیں جتنا گناہ پر ڈٹ جانا عیب ہے. یہ تھوڑا آواز بڑھائیں. کہاں گئے بچے؟ وہ چلے گئے؟ اتنا گناہ کرنا عیب نہیں جتنا گناہ پر اصرار کرنا کیا ہے بھائی؟ عیب ہے. گناہ پہ ڈٹ جانا بہت بڑا عیب ہے. انسان ہونے کے ناطے اگر کبھی خطا ہو جاتی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ایک دم اللہ کی جانب متوجہ ہوا جائے اور اپنی اس غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عذر و معذرت کر لی جائے. معذرت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں بندے کا مقام بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. اور اللہ جل جلالہ کی وہ ذات عالی ہے کہ جس کے دربار میں معذرت کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کیا جاتا. ہمارے دنیا کے دستور الگ ہیں. اگر کوئی اقبال جرم کر لیتا ہے، کوئی اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے یہ غلطی ہوئی، بھائی مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تو ہمارا تو دستور یہ ہے کہ ہم اس کی اس عاجزی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کو اور زیادہ ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور زیادہ رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے، اور انسانوں کے ہاں تو یہ معاملہ ہے اگر وقتی طور پہ معاف کر بھی دیا تو کل کلاں اگر پھر کبھی انبن ہوئی تو وہ سالوں پہلے کی غلطی کا پھر تانا مل جاتا ہے. اچھا تم وہی ہو، تم نے یہ بھی کیا تھا، تم نے وہ بھی کیا تھا. اللہ جل جلالہ کے ہاں بھی یہ دستور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے اپنے گناہ پر نادم ہو کر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے
پچھتاوے کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ غلطی معاف بھی کر دیتے ہیں اور آئندہ کے لیے اس کا کبھی میرے رب اس سے تذکرہ بھی نہیں کریں گے. کبھی تانا نہیں ہے کہ تم ماضی میں یوں تھا. اگر ماضی میں یوں تھا تو حضرت عمر کس ارادے سے تلوار لے کر نکلے تھے بھائی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہائے 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 لفظ زبان پہ لانا بڑا مشکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارادے اچھے نہیں تھے، تلوار لے کے نکلے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت نصیب فرما دی تو یہی عمر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے اور الٹا ہاتھ حضرت عمر فاروق کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے اور چلتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم ایسے ہی دن قیامت کے قبروں سے اٹھیں گے. میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کاندھے پہ ہوگا، دوسرا عمر کے کاندھے پہ، اور تینوں قبروں سے اٹھ کے ایک ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میرے 2 آسمانوں میں وزیر ہیں اور 2 زمینوں میں وزیر ہیں. آسمانوں کے وزیر جبریل و میکائیل ہیں اور زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ عنہما. اور یہ وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا چال چلن میرے رب کو اتنا پسند آیا. عمر کی ادائیں اتنی پسند آئیں. قرآن مجید کے 22 مقامات ایسے ہیں حضرت عمر زمین پہ بولے ہیں، اللہ نے عرشوں سے حضرت عمر کی رائے کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن بنا دیا ہے. اسے کیا خیال ہے؟ ماضی معاف نہیں ہوا اور ایک پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ لے کر چلنا، کیا یہ کم گناہ ہیں؟ یہ کم جرم ہے کیا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو توبہ کا پانی ہے یہ اس طرح داغ دھو دیتا ہے کہ پھر کبھی یہ داغ دوبارہ سر نہیں اٹھاتا. بالکل جڑ سے یہ داغ دھل جاتا ہے، ختم. توبہ کا وہ اتنا مبارک پانی ہے. لیکن گناہ کو چھوٹا سمجھ کے اس پہ اصرار نہ کیا جائے. حضرات صحابہ کرام کہا کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ بھائی یہ صغیرہ اور کبیرہ کی بحثوں میں نہیں پڑو، یہ مت کہو کہ یہ کبیرہ ہے اور یہ صغیرہ ہے. صحابہ کرام کا یہ مشہور مقولہ تھا آپس میں کہ پہاڑ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے سنگریزوں کے ڈھیر کا نام ہے. چھوٹے چھوٹے سنگریزے مل کر پہاڑ بناتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا یہ بڑے گناہوں کا سبب بنتے ہیں اور دن قیامت کے ہلاکت کا سبب یہی چھوٹے چھوٹے گناہ بنیں گے، کیونکہ ایک چھوٹی سی چنگاری بھی سارے گھر کو جلانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے اگر اس کو نہ بجھایا جائے. لا صغیرہ مال اصرار ولا کبیرہ مال استغفار. اور کہا کرتے تھے کہ جس گناہ پر اصرار کیا جائے، جس سے بار بار کیا جائے، پھر وہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا، پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ بن جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ لا کبیرہ مال استغفار، جس گناہ پر سچے دل سے استغفار کر لی جائے پھر وہ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا. سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ استغفار وہ طاقت ہے جو بڑے سے بڑے گناہوں کے پہاڑوں کو ڈھا دیتی ہے، اور اصرار وہ جرم ہے، گناہ پر اصرار کرنا، مداومت کرنا، ہمیشگی کرنا، بار بار ایک گناہ کا کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر یہ چھوٹا گناہ بھی ہوگا تو یہ بڑھتے 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 پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا اور یہی انسان کی ہلاکت کا سبب بنے گا. ہم نے کیا شروع کیا تھا کہ 26 نقصانات ہیں گناہ کے. یاد ہے سبق؟ کتنے نقصانات ہیں جی؟ 26 نقصانات ہیں گناہوں کے. اس پر ہم نے کتنے پڑھ لیے تھے جی؟ 5 پڑھ لیے تھے. اللہ تعالی ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. صغیرہ کی بات آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. بنی اسرائیل میں ایک اللہ والے تھے، بڑے اللہ کے نیک بندے، عبادت گزار، شب زندہ دار، بہت نیک اور صاحب کشف و القاء.
اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کے دل پر بعض باتیں القاء فرماتے ہیں، وارد ہوتی ہیں دل پر، یہ غیبی اشارے ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے رہنمائی ہوتی ہے۔ حضرت داموس رحمہ اللہ، داموس نام یاد رکھیے گا، بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، ان کے علاقے میں جتنے پہاڑ تھے سب خشک پہاڑ، جیسے مکہ میں آپ دیکھیں بالکل خشک پہاڑ ہیں، ان پر کوئی سبزہ گھاس درخت نہیں ہے۔ ایک دن وہ گھر سے نکلے تو سامنے خشک پہاڑ پہ ان کی نظر پڑی، تو دل میں کہنے لگے اگر یہاں ہریالی ہوتی، یہاں سبزہ ہوتا، یہاں بیل بوٹے ہوتے تو یہ پہاڑ کتنے پیارے دکھتے۔ اب یہ چیز چونکہ نہیں ہے تو اتنے پیارے نہیں دکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آن اس اللہ والے کے دل پہ القاء فرمائی ایک بات، اسی آن۔ اور کبھی کبھی جتنا شان بڑی ہوتی ہے نا، چھوٹی سی غلطی پر بھی گرفت آ جاتی ہے۔ ایک مقولہ ہے نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، عام لوگوں کے ہاں وہ نیکیاں ہوتی ہیں، یہ جائز کام ہوتے ہیں، لیکن مقربین اور بڑی شان والے لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں اپنے حق میں۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ ایک بڑا کوئی ملک کا ہے، یعنی کوئی سیاسی ہے بڑا، کسی اونچی پوسٹ پہ ہے، کیا خیال ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام کرے گا؟ چھوٹے چھوٹے کام، اگلے دن کیا ہے جناب علی، اس کی تصویریں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچی ہوئی ہوگی، پوسٹیں کہاں کہاں اس کی پھیلی ہوئی ہوں گی، سمجھ آ گیا؟ تو ایسا ہی جو اللہ والے ہوتے ہیں، انبیاء اولیاء ہوتے ہیں، عام لوگوں کے ہاں جو چیزیں جائز ہوتی ہیں نا، وہ ان کے حق میں خلاف اولا ہوتی ہیں، جس کو وہ اپنے حق میں جائز ہی نہیں سمجھتے کرنا۔ شان ہے، یعنی یوں کہیں آسان الفاظ میں کہ بعض چھوٹے کام ان کی شان کے لائق ہی نہیں ہوتے، شان کی۔ اب ایک بندہ ہے بھئی، وہ ڈھابے پہ بیٹھ کر اگر روزانہ چائے پیتا ہے، عام بندہ ہے، کوئی اس سے کہے گا تو برا کرتا ہے؟ بولتے نہیں ہیں۔ اور ایک امام مسجد ہے، یا ایک جید عالم ہے، ایک شیخ الحدیث ہے، ایک بڑا عالم ہے، مفتی اعظم ہے، اور وہ ایک ڈھابے پہ جا کر عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا ہوتا ہے، کیا خیال ہے لوگ ترچھی نگاہوں سے دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ حالانکہ ڈھابے پہ بیٹھنا گناہ تھا، چائے پینا گناہ تھا، لیکن یہ کیا ہے، یہ کام اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ حضرت داموس رحمت اللہ علیہ گویا ان پر بھی گرفت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دل میں یہ بات القاء فرمائی، اچھا تم ہو کہ ہماری تخلیق میں سے عیب چننے لگے ہو، تم ہو کہ ہماری تخلیق میں سے ہم نے تمہاری ذمہ داری عبادت کی لگائی تھی اور تم عیب چننے لگے ہو۔ خبردار آئندہ ایسا مت سوچنا، میں اللہ نے جو بنایا درست بنایا ہے، پہاڑ خشک بنائے تو بھی درست بنائے، ہریالی والے کہیں بنائے تو وہ وہاں کے لیے درست ہیں۔ تم کون ہوتے ہو ہماری تخلیق کے اندر سے عیب ڈھونڈنے والے؟ بس اسی وقت رونا دھونا طاری ہو گیا اور دل بے چین ہو گیا، میرا رب مجھ سے روٹھ نہ جائے۔ ایک قسم کھا بیٹھے، اللہ تبارک و تعالی جب تک میرے دل پر یہ بات القاء نہیں فرمائیں گے کہ ہم نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، تب تک میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ یہ بھی اللہ والوں کی ایک عجیب شان ہوتی ہے، ایک عجیب شان، اللہ سے تعلق ہی عجیب ہے نا، تعلق ہی عجیب ہے۔ قسم کھا لی، برادری میں کوئی دعوت تھی، کوئی ایونٹ تھا، کوئی پروگرام تھا، کوئی تقریب تھی، اس میں ان کا بھی جانا ہوا، بھئی شرکت کرنی ہے، تو وہاں جب دسترخوان لگ گئے تو برادری کے لوگوں نے کہا حضرت آپ بھی تشریف لائیں، کھانا کھائیں، تو فرمان لگے بھائی تم کھاؤ، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ تو کھانا کھائیں گے ضرور ہمارے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ رہے ہیں ہم کھانا کھائیں، آپ کو تو کھانا کھانا پڑے گا۔ تو حضرت نے انہیں بہت سمجھایا کہ بھائی میرا عذر ہے، کوئی شرعی عذر ہے میرا، میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، تم جاؤ کھانا کھاؤ۔ لیکن بعض لوگ لسوڑے سے بھی زیادہ کمال دکھاتے ہیں، لسوڑا سمجھتے چپک جاتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو ہم نے کہہ دیا نہیں جی ہم تو کروا کے چھوڑیں گے، حضرت کون ہوتے ہیں نہیں کریں گے، حضرت تو ہماری بات رکھیں گے۔ اس لیے یہ جو انکار ہوتا ہے نا بسا اوقات خامخواہ کے تکلف ہوتا ہے، بسا اوقات پیچھے کوئی بڑی مجبوری بھی ہوتی ہے، لہذا بار بار اصرار نہیں کرنا چاہیے، بات کی
تہ تک جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ بھائی ممکن ہے اگر بار بار منع فرما رہے ہیں تو پیچھے کوئی بات ہوگی. حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے بار بار انکار کیا. لوگوں نے کہا نہیں حضرت ہم تو ہر حال میں آپ کو کھانا کھلائیں گے. فرمایا نہیں بھائی میرا عذر ہے. جی کیا عذر ہے؟ کہ بھائی سنو پھر میرا عذر یہ ہے میرے سے گناہ ہو گیا تھا, میرے رب نے میرے دل پر یہ بات القاء فرما دی تھی, اس دن سے میں خوف زدہ ہوں, پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں. میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں تب تک کھانا پانی نہیں استعمال کروں گا جب تک میرے دل پر اللہ تعالیٰ میری توبہ کی قبولیت کا حال القاء نہیں فرما دیتے. اچھا تو یہ جو تھے قربان جانے والے مریدین, قربان جانے والے نے کہا حضرت کوئی بات نہیں ہے, اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں دل پر نہیں لیتے ہیں, آپ کھانا کھا لیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اس گناہ پر آپ کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا تو ہم سب برادری والے مل کر وہ عذاب بانٹ لیں گے, آپ رہنے دیں اس چیز کو. اگر اتنی سی بات پر عذاب ہوتا ہے تو وہ عذاب ہم آپس میں مل کر, یہ معمولی جملہ تھا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گھڑی پھر بات القاء فرمائی حضرت داموس رحمہ اللہ کے دل پر, اور علامہ ابن قیم نے یہ واقعہ لکھا ہے. پھر وہ بات القاء ہوئی کہ اے میرے بندے جتنا جلدی ہو سکے اس بستی سے نکل جا, انہوں نے میرے عذاب اور میری پکڑ کا مذاق اڑایا ہے, ان قریب میں اللہ ان کو مبتلا بالعذاب کرنے والا ہوں, ساری بستی پہ عذاب آنے والا ہے, تم جتنا جلدی ہو یہاں سے نکل جاؤ. کیا خیال ہے میرے بھائی, ہم سے اس طرح کے معاملات کبھی سرزد نہیں ہوتے؟ ہم ذرا سوچیں کہ اللہ کی پکڑ آئے تو دیر گیرد سخت گیرد مرتورا. اللہ کی پکڑ ہوتی بڑی سخت ہے مگر ڈھیل بہت دیتا ہے, بہت دیتا ہے, کمال کی ڈھیل دیتا ہے. لیکن ان بطش ربک لشدید, جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ایک اللہ والے تھے, اکمال الشیم ایک کتاب ہے مشہور, بہت ایک اللہ والے نے لکھی. اس میں فرمایا کہ ایک اللہ والے بزرگ تھے, وہ اپنے شاگردوں اور مریدین سے کہنے لگے کہ بھائی کبھی بے وفائی مت کرنا, کبھی بے وفائی مت کرنا. اچھا پہلے یوں فرمایا کہ جفا مت کرنا. شاگردوں نے کہا حضرت جفا کیا؟ فرمایا بے وفائی مت کرنا. حضرت بے وفائی کیا مطلب کس سے؟ تو فرمایا بے وفائی تین طرح کی ہوتی ہے. ایک اللہ سے بے وفائی ہے, ایک اللہ کی مخلوق سے بے وفائی ہے, ایک اپنے آپ سے بے وفائی ہے. کہ کبھی اللہ سے بے وفائی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے برتنے کے لیے بندے کو سب کچھ عنایت فرمایا ہے, اور بندہ جب اس باکمال رب کے ساتھ عاجز مخلوق کو شریک ٹھہرا دیتا ہے تو اس باکمال رب کے ساتھ اس نے بے وفائی کر دی, دغاباز نکلا. اس نے کیا نوازشات کی تھیں, اس نے آگے صلہ کیا دیا کہ اس نے اتنے عظیم رب کے ساتھ عاجز مخلوق کو شریک ٹھہرایا. یہ رب کا جفاکار ہے اور بے وفا ہے رب کے معاملے میں. اور ایک ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بے وفائی کرنا, وہ یہ اللہ کی مخلوق کا دل دکھانا, اللہ کی مخلوق کو ستانا, یہ اس کے ساتھ کیا ہے. اور رہ گئی اپنی ذات کے ساتھ بے وفائی کرنا, یہ ہے کہ انسان گناہ کر 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 کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا دے. یہ اس بدن کے ساتھ بے وفائی ہے. انسان گناہ کر کر کے اس بدن کو جہنم کا ایندھن بنا دے تو یہ کیا ہے؟ اپنے بدن کے ساتھ ہے, نہیں ہے. جب کسی مخلوق کا دل دکھانا بے وفائی ہے تو اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا کیا یہ بے وفائی نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہائے ہائے, یہ تو شکر ادا کریں کہ گناہوں کی بدبو نہیں ہوتی, نہیں تو خدا کی قسم ہم کسی مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہ ہوتے. اگر گناہوں کی بدبو اور تعفن ہوتا, سمیل ہوتی, تو ہمیں تو کوئی منہ نہ لگاتا بھائی. یہ تو ستار کی ستاری ہے, اس نے پردے قائم رکھے ہوئے ہیں, اس نے بھرم رکھا ہوا ہے, ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کے قابل ہمیں چھوڑا ہے. اگر وہ کسی کے تھوڑے سے پردے ہٹا کر اس کا نام اعمال کسی کو دکھا دے تو کوئی بندہ بندے کو منہ لگانے کے قابل نہیں ہے, لگانا چاہے گا ہی نہیں. یہ تو شکر ہے اس رب کا, اس نے اپنی مہربانی کی رحمت والی چادریں اور پردے ڈال رکھے ہیں, ورنہ میرے بھائیو ہم میں سے کون ہے جو منہ دکھانے کے قابل ہوتا کسی کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. انسان کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ جو ظاہری ہے, ایک دوسرے کی ہم دیکھتے ہیں,
اور ایک شکل انسان کی روحانی ہے جو عالم مثال میں ہے. وہ شکل انسان کی اعمال کے بلبوتے پر تیار ہوتی ہے. جیسے اعمال حسین اتنا چہرہ، جتنے اعمال برے اتنی شکل بھی قبیح اور بری ہے نا. کہ انسان جب خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کو دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ تجھے یوں ہی آباد رکھے جیسا تو نے میرا خیال رکھا. اور نماز جب انسان بگاڑ کے پڑھتا ہے بلا خشوع و خضوع کے، کوئی اس کے جو ہے نا سنن واجبات فرائض کا لحاظ نہیں رکھتا، تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھتا، بس جیسے کیسے پڑھ کے فارغ ہو گیا، تو یہ نماز اس کو بد دعائیں دیتی ہے اور ایک بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ روحانی کیفیات ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک انسان کی ظاہری شکل ہے اور ایک انسان کی روحانی یعنی عالم مثال کی شکل ہے جو انسان کے اعمال کے مطابق بنتی ہے. توجہ ہے بھائی، جاگنا ذرا. بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنے والا شخص دن قیامت کے بعض جانوروں کی شکل پہ اٹھایا جائے گا اور ابھی سے اس کی شکل عالم مثال میں اسی جانور والی ہوتی ہے. دنیا میں چلتا پھرتا انسان ہے، وہ چلتا پھرتا انسان ہے، لیکن اس میں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کے بلبوتے پر عالم مثال میں اس کی وہی جانور والی شکل بن جاتی ہے. مثلا حدیث میں آیا کہ ہرس جس شخص کے دل میں ہے، دنیا کا ہرس، ہائے 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 لگی ہوئی ہے دنیا کی، اور دنیا دل سے نہیں اتارنا چاہتا. اللہ کے نام پر لگانا بڑی بڑی مشکل ہے اس کے لیے، اور اس کے دل میں دنیا رچی بسی ہوئی ہے. جس کے دل میں دنیا کا ہرس ہے، دن قیامت کے کیا عالم مثال میں اللہ اس کی شکل کتے والی بنا دیتے ہیں. کیونکہ یہ ہرس کرنا کس جانور کی صفت ہے؟ کتے کی صفت ہے. کتے سے بڑا کوئی حریص جانور نہیں ہے، کوئی حریص جانور نہیں ہے. اگر اس کے مالک نے اس کو روٹی دی ہے، یہ مالک کا وفادار ہے. مالک کے دشمن نے اس کو روٹی دی ہے، یہ مالک کے دشمن کا وفادار بن گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ بس اس کو تو روٹی چاہیے اور کیا چاہیے. تو کیا ہے؟ ہرس والا گناہ یہ اتنا موذی گناہ ہے میرے بھائیو، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ عالم مثال میں انسان کی شکل اس طرح کی ہو جاتی. بے حیائی والا گناہ، بد نظری، بے حیائی، بدکاری، بد کرداری، یہ سب بے حیائی ہے. منہ سے فوش بکواس کرنا، گندی باتیں کرنا، کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی عزت کے در پہ ہو جانا اور کسی کے عیب ڈھونڈنا، یہ سب بے حیائی کے دروازے ہیں. بے حیا انسان کی شکل عالم مثال میں خنزیر والی ہوتی ہے. کیونکہ تمام جانوروں میں سب سے بے حیا جانور کون سا ہے؟ خنزیر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو، حیا مومن کا زیور ہے، حیا مومن کی چھاؤں ہے، حیا مومن کا پردہ ہے. اللہ دل میں، آنکھ میں، کان میں، زبان میں، تمام اعضاء میں حیا پیدا فرمائے. اور اسی طرح اللہ اکبر، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ایذا دینا، لوگوں کے در پہ ہو جانا، جانی مالی عزت آبرو اخلاق کسی لحاظ سے بھی ایذا پہنچانا، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو، کسی کو بھی ایذا پہنچانا، یہ اپنی عادت جو بندہ بنا لیتا ہے، عالم مثال میں اللہ اس کی شکل بچھو والی بنا دیتے ہیں. کیونکہ بچھو کا کام ہی ڈنگ مارنا ہے. کون سا جانور بھائی؟ بچھو. اب کیا ہوگا دن قیامت کے جب یہ اپنی قبر سے اٹھے گا؟ کوئی کتے کی شکل میں اٹھ رہا ہوگا، کوئی خنزیر کی شکل میں اٹھ رہا ہوگا، کوئی بچھو کی شکل میں. مطلب کیا ہے؟ سر انسانوں والا، پیچھے بدن ان جانوروں والا، تاکہ چہرے سے پہچان تو ہونا کہ فلاں صاحب ہیں. اللہ نے رسوا کرنا ہے دن قیامت کے مجمع عام کے سامنے. اللہ اکبر. دعا کیجئے بھائی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں. دادا بھی محدث، باپ بھی محدث، خود بھی محدث کبیر،
اللہ آگے اولادیں بھی بڑے بڑے محدث، قرآن کے مفسر. یہ گھرانہ ہی بڑا عجیب ہے. جیسے علم اس گھرانے پہ عاشق رہا. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بڑے اہل اللہ میں سے تھے، بہت اللہ والے اور کمال درجے کے حسین تھے. لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب ہوتے تھے. دہلی کی جامع مسجد میں یہ خطیب تھے اور شہر سے دور، چند میل دور ان کا اپنا گھر بھی تھا، مدرسہ بھی تھا، اور وہاں پر یہ اپنی لائبریری میں، اپنے مدرسے میں بیٹھ کر لکھنے کا کام کرتے تھے. کتابیں، بڑی کتابیں لکھی، بڑی تصانیف کی، اور وہیں پر یہ طلباء کو پڑھاتے بھی تھے. اور وہاں پر ایک چھوٹی مسجد بنا رکھی تھی جس مسجد کا نام تھا مسجد البیت، یعنی گھر کی مسجد. مسجد البیت، گھر کی مسجد. اسی میں یہ 5 نمازیں امامت کرتے تھے اور طلباء ان کے پیچھے نماز، وہیں سب لوگ نماز پڑھتے تھے ان کے اپنے مدرسے کے اندر. جامع مسجد چونکہ دور تھی، دلی شہر میں تھی، اور یہ دور رہتے تھے اپنے گاؤں میں. نماز جمعہ پڑھانے کی خاطر صرف تشریف لے جاتے تھے شہر میں نماز جمعہ پڑھانے کے لیے. خطیب تھے. اور جب یہ نکلتے تھے گھر سے تو راستے میں لوگ چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کر ان کے مریدین، ان کے شاگرد، ان کے تعلق والے، ان سے محبت رکھنے والے، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوتے تھے کہ حضرت تشریف لائیں گے، دیدار ہو جائے. حضرت پیدل چل کے جا رہے ہوتے تھے، یوں دیدار ہو جاتا. کچھ دن گزرے تو حضرت نے ایسا کیا کہ اپنے سر پہ، جیسے امامہ باندھا ہوتا سر پہ، ایک رومال ڈال لیا کرتے تھے اور اپنا چہرہ چھپا لیا کرتے تھے. چل رہے ہوتے، اپنا چہرہ چھپا کے سر پہ رومال ڈالا ہوا ہے، نیچی نگاہیں ڈال کے چل رہے ہیں. ان کے ایک خادم خاص تھے جناب فصیح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے. وہ بھی ان کے خادم خاص تھے، وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے عموماً. تو لوگوں نے ان سے شکوہ کیا کہ بھیا حضرت سے درخواست کیجئے کہ حضرت آپ کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مجمع موجود ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، ہفتے بعد آپ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. حضرت مہربانی فرمائیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے چادر اوڑھنا شروع کر دی ہے، رومال اوڑھ کے چلنا شروع کر دیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تو بعض جو ہوتے ہیں نا خادم خاص اور جنہیں بہت قرب حاصل ہوتا ہے، بسا اوقات وہ زیادہ ہی جو ہے نا وہ فری ہوتے ہیں. فری سمجھتے ہیں؟ فری ہو جاتے ہیں زیادہ ہی. تو نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی ہے جی؟ آپ بھی جو ہے نا جی وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ بھی جو ہے نا اب اپنی حیثیت منوانا شروع ہو گئے. لوگ آپ سے محبت کیا کر بیٹھے، آپ نے چہرہ ہی چھپانا شروع کر دیا. دیدار ہی کوئی نہیں، لوگ ترس رہے ہوتے ہیں. بازار میں چل رہے تھے، حضرت چل رہے ہیں، نیچی نگاہیں، ساتھ جناب فصیح الدین صاحب چل رہے ہیں اور یہ باتیں کرتے جا رہے ہیں کہ حضرت دیکھیں لوگ کتنے بیتاب ہیں. حضرت نے یوں کیا، اپنا رومال اتارا اور اپنے خادم کے سر پہ ڈال دیا. بس رومال سر پہ پڑنے کی دیر تھی، خادم غش کھا کے گرا اور بے ہوش ہو گیا. منہ میں پانی ڈالا گیا، ہوش میں لایا گیا. لوگوں نے پوچھا بھیا کیا ہو گیا آپ کو؟ تو کہنے لگے کچھ نہ پوچھو مجھ سے. حضرت نے اپنا رومال اتار کے میرے سر پہ ڈالا اور یہ اللہ کی طرف سے حالات مجھ پہ منکشف ہوئے. بازار میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی کتے کی شکل کا ہے، کوئی خنزیر کی شکل کا ہے، کوئی بندر کی شکل کا ہے، کوئی بھیڑیے کی شکل کا. یہ جو ابھی انسان دکھ رہے ہیں میں نے اس کیفیت میں ان سب کو درندوں کی شکل میں دیکھا ہے. تو حضرت کا کیا حال ہوگا؟ حضرت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن معاملات بہت گڑبڑ ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا انسان کو. لیکن اللہ تبارک و تعالی بعض احوال اپنے خاص بندوں پر منکشف فرما دیتے ہیں. خاص بندے اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ان حالات کو سمجھ سکتے ہیں، ہر ایک ان حالات کو نہیں سمجھ سکتا. تو واپس پلٹیے، گناہ بہت موذی چیز ہے. یہ گناہوں کا جو عیب ہے نا، گناہ کا عیب، یہ عام ظاہری عیب سے بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے. اس لیے عرض کیا تھا کہ گناہوں کے 26 نقصانات ہیں. کتنے بھائی؟ گناہوں کے 26 نقصانات ہیں. ہم نے کتنے پڑھ لیے تھے؟ 5 نقصانات پڑھ لیے تھے. 5 میں آخری جو تھا وہ یہ تھا کہ گناہ کر کر کے انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے کاموں میں دشواری ڈال دیتے ہیں.
محنت بہت کرتا ہے, کام سیدھا کرتا ہے اور پڑھتا الٹا ہے. آج ہماری یہ حالت ہے نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں جی جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں کام خراب ہو جاتا ہے, کوئی کام سیدھا ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے ہے. اب کرنا کیا ہے؟ توبہ کرنی ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ لازمی بات ہے, اگر ایک کانٹا بار بار بدن میں الجھ رہا ہے, چبھ رہا ہے, تو بار بار تو زخمی ہوں گے. اگر وہاں پڑا رہا, ایک ہی بار کیا کریں؟ راستے سے کانٹا ہٹا دیں, راستے سے روڑے ہٹا دیں, راستہ صاف ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کے کانٹے ہیں بھائی, ان کو زندگی سے نکالنا ہوگا. چھٹا نقصان کیا ہے کہ گناہ اتنا زیادہ انسان کرتا ہے کہ گناہ کر کر کے انسان کے دل میں ظلمت اور اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے. یہ چھٹا وبال ہے گناہ کا, چھٹا نقصان ہے گناہ کا. دل میں تاریکی آ جاتی ہے, بالکل دل بے نور ہو جاتا ہے, اور یہ انسان خود محسوس کرتا ہے. دین کی بات ہوگی, دین کی مجلس ہوگی تو بڑا انسان اپنی طبیعت پہ بوجھ محسوس کرے گا. سامنے قرآن کھولے گا تو سر بھاری ہونے لگے گا. نماز میں تھوڑی سی رکعت لمبی ہو جائے گی تو سر چکرانے ہوتا ہے نہیں ہوتا جی؟ ہونے لگ جاتا ہے. ہاں دیکھیں, ہم سب کسی نہ کسی لحاظ سے تو متاثر ہیں بھائی, کسی لحاظ سے تو متاثر ہیں ہم, اللہ کرے متاثر نہ ہوں. تو یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ دل کے اندھیرے کی کیفیت ہے. اندر اندھیرا ہے. وہ جو قرآن کی روشن راہ ہے, جب یہاں کی بتی آن ہوگی تو وہ دکھے گی راہ, ایسے نہیں دکھے گی. یہ دل کا جو نور ہے نا, یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم, دن قیامت کے یہ سامنے دائیں بائیں یہ نور انسان کے بھاگ رہا ہوگا. یہ کون سا نور ہے؟ یہ ایمان کا نور ہے. کون سا جی؟ جی یہ دل کا نور ہے. اور گناہوں کی نحوست وہ ہے, انسان ظاہراً جتنا بھی حسین و جمیل ہو, جتنا بھی خوبصورت ہو, اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے, گناہ ہے, تو وہ نحوست اس کے چہرے پہ آ جاتی ہے, اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے. گناہوں کی نحوست چہرے پہ واضح ہو جاتی. انسان چھپتا نہیں ہے, چہرہ بتاتا ہے, انسان کا چہرہ بتاتا ہے. اللہ 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 ہمارے پردے رکھے. اللہ دنیا آخرت میں ہر ایمان والے ایمان والی کی پردے رکھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے سے چہرے پر بھی رونق آتی ہے, دل میں نور آتا ہے, رزق میں وسعت آتی ہے, بدن میں قوت آتی ہے, اور اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کس سے؟ بولو بھائی کس سے؟ توبہ کرنے سے. کتنے فائدے ہو گئے؟ چہرے پہ رونق آ گئی, دل میں نور آ گیا, رزق میں وسعت آ گئی ہے, بدن میں قوت آ گئی ہے, اور لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اس کی کیا ڈال دی؟ محبت ڈال دی ہے. اور بالکل اسی کے متضاد ایک شخص اگر بدی کرنے پر مصر ہے, کسی خاص گناہ میں مبتلا ہے, سب سے پہلے اس کا چہرہ متاثر ہوتا ہے کہ چہرے سے ایمان کی رونق ختم ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے بھائی؟ ایمان کی رونق ختم. کیوں؟ ایمان گیا, رونق ساتھ لے کے چلا گیا. اور دل کے اندر ظلمت آ جاتی ہے, دل اندھیرا ہو جاتا ہے, اور قبر کے اندر ظلمتیں بھر جاتی ہیں, اس کی قبر اندھیری ہو جاتی ہے. اللہ کی حفاظت رہے. قبر میں ظلمت بھر گئی, اندھیرا ہی اندھیرا, بدن میں سستی آ گئی, رزق کے اندر تنگی آ گئی, لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت اللہ بھر دیتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں کیا آ گئی؟ نفرت آ گئی. سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی بندہ اگر گناہ کر رہا ہے تو وہ خود محسوس کرے گا, خود محسوس کرے گا کہ اب مجھے کوئی نہیں چاہتا, مجھ سے کوئی محبت, ہر کوئی تھو تھو کرتا ہے, ہر کوئی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات یہ تو نہیں دکھاتے اس نے کون سا عیب کر رکھا ہے, کون سا عیب یہ روزانہ کرتا ہے, لیکن اس کی تاثیر ظاہر ہونا لگ جاتی ہے. یہ سب تاثیریں ہیں. تو میرے بھائیو کیا عرض کیا تھا کہ گناہوں میں سے چھٹا وبال کون سا ہے کہ انسان کے دل میں کیا آ جاتی ہے؟ تاریکی اور ظلمت آ جاتی ہے, گناہ کی تاریکی اور ظلمت آ جاتی ہے. اور ساتواں وبال یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اور جسم میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. جو جتنا زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوگا,
سب سے پہلے اس کا دل کمزور ہوگا، بزدل ہوگا وہ. یاد رکھنا، گناہگار کبھی بہادر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ گناہگار چور ہوتا ہے، اور چور کے دل میں بہادری آ سکتی؟ سمجھ آ گئی؟ اس کو تو ہر وقت خطرہ لاحق ہوتا ہے، کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، پکڑا نہ جاؤں، یہ نہ ہو وہ نہ ہو. وہ تو خوفزدہ رہتا ہے، بزدل ہوتا ہے. وہ سچا کھرا انسان دلیر ہوتا ہے، اسے کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو عرض کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں، جب انسان گناہوں پہ اصرار کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز کمزور ہوتی ہے؟ دل، اور پھر بدن، پھر قواعد جسمانیہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے کمزور ہوتے ہیں کہ دنوں کے اندر گیا، چلنے پھرنے سے قاصر، طرح طرح کے حالات آ گئے بدن میں. اس کا حل کیا ہے جی؟ بولیے. کون سا سیرپ پیے گا، کون سا شربت پیے گا، طاقت آئے گی؟ توبہ کا شربت. شاہ بھائی، کون سا؟ ماشاءاللہ، توبہ کا شربت. انشاءاللہ اس سے طاقت آئے گی. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. جسم کیوں کمزور؟ لازمی بات ہے کہ سارے کے سارے اعضاء دل کے تابع ہیں. کہتے ہیں نا دل بادشاہ ہے، دل کے تابع ہیں. اور جب دل کمزور ہو گیا تو کوئی عضو بھی طاقتور رہ سکتا نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، کئی ایسی مثالیں ہیں میدان جہاد میں. چند صحابہ ہوتے تھے اور ایک جم غفیر کفار کا، لیکن ان کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتے تھے. وجہ کیا ہوتی تھی؟ بڑے لہیم جسیم قسم کے ان کے جنگجو اور بہادر پہلوان ہوتے تھے، لیکن کمزور کمزور صحابہ، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا. اصل کیا تھی؟ ان کے دلوں میں جو طاقت تھی وہ ایمان کی طاقت تھی، اور ان کے دلوں میں جو کمزوری تھی وہ گناہ اور کفر کی کمزوری تھی. سمجھ میں آ گئی یہ بات جی؟ تو اس لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ میں دلیر رہوں، میں بہادر رہوں، میں طاقتور رہوں، دیر تک میں سلامت رہوں، باصحت رہوں، تو کیا کرے؟ گناہ چھوڑ دے بھائی. کیا کرے جی؟ گناہ چھوڑ دے. 8واں نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرنے سے اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ اس گناہ کی وجہ سے اطاعت سے محرومی آنا اس طرح ہے کہ ایک اطاعت گئی زندگی سے، ایک اطاعت گئی، دوسری گئی، تیسری گئی، چوتھی گئی. یعنی گویا ایک نافرمانی کئی نافرمانیاں کرنے پر انسان کو اکساتی ہے. ایک گناہ کیا، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے شراب پی لی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی؟ بولو. تلاوت کرنے کی؟ حیا رہے گا؟ سب ختم. ایک گناہ کیا تو ایک گناہ کے بعد کتنے گناہوں کے دروازے کھلتے چلے گئے؟ گناہ در گناہ، نافرمانی در نافرمانی. کیا ہے؟ گناہ کا ایک وبال یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ پھر کیا ہے کہ انسان سے پہلے نوافل چھٹنا شروع ہوتے ہیں. نوافل چھوڑنا شروع کرنا جب عادت بنا لے، سنت چھٹنے لگ جاتی ہے. جب سنتیں چھوڑنا عادت بنا لے تو پھر فرض چھٹنے میں تاخیر نہیں ہوتی. یاد رکھنا. اس لیے جو انسان چاہتا ہے کہ میری نماز جاندار شاندار رہے، وہ کوشش کرے کہ روزانہ کی بنیاد پہ چند رکعت نماز نفل کا ضرور اہتمام رکھے. اس سے کیا ہوگا؟ اس کے فرائض کی حفاظت ہو جائے گی. نوافل سے کیا ہوگی؟ فرائض کی. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وہ جیسے احادیث میں آتا ہے نا کہ لازمی بات ہے، جو پہلی صف کا ثواب ہے وہ دوسری کا نہیں، جو دوسری کا ہے وہ تیسری کا. یوں سمجھ آ گئی ہے؟ ایک شخص ہے کہ وہ عادت بنا لے کہ میں پہلی صف میں نے نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، تو اس نے اپنے آپ کو ہٹایا، اللہ نے اس کو پیچھے دھکا مار دیا. پیچھے کرتے 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 آخر کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پہ چلا گیا. اینڈ پہ چلے جانے کے بعد دھکا ہوا، مسجد سے باہر جاؤ. پھر کیا ہوتا ہے کہ دین سے بھی گیا. اس لیے میرے بھائیوں، رخصت پہ عمل نہ کریں، ہمیشہ عزیمت پہ عمل کریں، ہمیشہ فضیلت پہ عمل کریں. اجازت ہے، چلو جی اگر نفل نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہوگا، لیکن پڑھ لیں گے تو کون سی موت پڑ جائے گی بھائی؟ نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. ہم نے تو یہی سبق یاد کر لیا، گناہ نہیں ہوگا. کیا خیال ہے صرف گناہ نہ ہونا کافی ہے؟
پڑھ لیں گے تو اللہ راضی کتنا ہو جائیں گے، اللہ سے تعلق کتنا بن جائے گا. اس لیے میرے بھائیو رخصت نہیں، عزیمت کی طرف جانا ہے. کتنے ہو گئے جی؟ 8. 9واں وبال یہ ہے کہ گناہ کرنے والے انسان کی عمر گھٹ جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے یہ کیا ہے جی؟ اللہ نے عمر زندگی جو لکھی ہے وہی ہے. بھائی گھڑیاں تو وہی ہیں، منٹ تو اتنے گزارنے ہیں، لیکن ان میں بے برکتی اتنا ہو جاتی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. سوچتا ہے کل تو ہم گلی میں کھیلتے تھے، بچے تھے، آج ہم 70 سال کے ہو گئے. اچھا پیچھے ذرا مڑ کے دیکھیں، یہ جتنے بڑی عمر کے بزرگ بیٹھے، ہم بھی سب اب تو ہو گئے، عمریں کافی ہو گئی ہماری. ہم ذرا یہ پیچھے مڑ کر دیکھیں، ماضی میں آج سے 40 سال پیچھے مڑ کر دیکھیں، خواب دکھتا نہیں دکھتا؟ کیا دکھتا ہے بھائی؟ خواب. جیسے یہ کل کی تو بات ہے بھائی، مجھے خود یاد ہے کل کی بات ہے. عصر کی نماز کا وقت تھا، میں نے مدرسے میں جا کے داخلہ لیا تھا. کل کی بات ہے، 24 سال ہو گئے فراغت کو بھی، مگر وہ داخلہ لیا کل کی بات ہے. ایسے ہی زندگی تو اتنا تیزی سے جا رہی ہے، اتنا تیزی سے کل کی طرح بات دکھتی ہے. 40 سال پیچھے چلے جائیں تو کل کی طرح بات دکھتی ہے، لیکن کتنا جینا ہے پتہ نہیں، ایک دن جینا ہے یا ایک مہینہ، ہفتہ یا سال جینا ہے، لیکن دکھ ایسا رہا ہے کہ ہمیشہ جینا ہے. امیدیں کتنی لمبی ہیں ہماری آگے. جو حقیقت میں جی آئے وہ خواب ہے، اور جس کا کوئی یقین ہی نہیں اس پر ہمیں سب سے زیادہ یقین ہے. جس کا کوئی یقین ہی نہیں اس پر ہمیں سب سے زیادہ یقین ہے کہ بھئی ابھی کہاں، ابھی تو بہت وقت ہے. ایسا ہے نہیں ہے؟ اچھا اولادیں جوان ہو گئیں، اولادوں کی شادیاں کر لیں، اب کیا جی خیر سے پوتیاں پوتے ہو جائیں گے. اچھا ماشاءاللہ سے پوتیاں پوتے نواسے نواسیاں ہو گئے، اب تو بھائی میں اپنے پوتے پوتیوں کی خوشیاں دیکھوں گا. ہاں جی، پوتے پوتیوں کی اولاد بھی کھلاؤں گا گود میں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی لمبی لمبی امیدیں ہیں. تو میرے بھائیوں گناہ کا ایک وبال یہ ہے کہ انسان گناہ جب کرتا ہے تو اس کی زندگی ایسے چٹکیوں میں ختم ہوتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیا؟ رزق وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، لیکن دکان کھولنے کی ضرورت ہے، ملازمت کرنے کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں نہیں. کریں کل جا کے ریزائن، دکانیں بند کر دیں. میرے بھائی جب ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے نوالے تو اتنے ہی لکھے ہیں، جو ملنے ہیں اس سے زیادہ نہیں، اس کے باوجود بھی ہم اسباب کی طرف دوڑ رہے ہیں، نہیں دوڑ رہے، اسباب اختیار کر رہے ہیں. ایسے ہی میرے بھائیوں عمر تو اللہ نے لکھ دی ہے جو ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم اس کے اسباب کا استعمال کریں. اسباب کیا ہیں؟ گناہ سے بچیں گے، اللہ تعالی زندگی میں بے پناہ برکات پیدا فرما دیں گے. یہ پھر تھوڑے وقت میں بڑے بڑے کام ہوں گے. اب زیادہ وقت میں چھوٹے چھوٹے کام بھی نہیں ہوتے، بڑی مشکل آ جاتی ہے. اچھا آج کیا ہے سب سے بڑا عذر کیا ہے؟ وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. کیوں بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ وقت ہی نہیں ہے. روزانہ یہ الفاظ ہم کتنا استعمال کرتے ہیں، ہر بندہ استعمال، یار سب سے بڑا ایشو ہے میرے پاس وقت ہی نہیں. اچھا اس سے اور آگے بڑھتے ہیں نا، ماشاءاللہ کئی تو بڑے سنجیدہ طبیعت لوگ کہتے ہیں او اللہ کے بندے میرے پاس تو مرنے کا بھی وقت نہیں ہے. ہاں بھائی کس کا نہ ہو تیرے پاس؟ کس نے تیرے کو تیرے سے پوچھ کے تیرے کو مارنا ہے بھائی؟ ہاں جی ہم سے وقت لے کے فرشتہ آئے گا موت کا کیا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں گناہ چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی وقت میں برکت عطا فرمائیں گے، زندگی میں برکت آ جائے گی. 10واں نقصان یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والوں کو گناہ کا نشہ ہو جاتا ہے، نشے کی عادت ہو جاتی ہے. گناہ کے نشے کی ایک ہرونچی ہے، جب اس کو عادت ہو جاتی ہے نشے کی، اس کے بنا رہ سکتا ہے؟ بولتے نہیں ہیں. چلیں ہرونچی کو چھوڑ دیں، ماوا کھانے والا رہ سکتا ہے؟ ہاں بھائی، نسواری، سگریٹ والا، نشہ جس بھی لیول کا ہے. ایک شخص ہے جس کو ہیروئن کا نشہ اس کی عادت ہو گئی ہے، اب وہ جیل میں بھی چلا جائے تو وہاں بھی اسے یہ جتن کرنا پڑتا ہے، کھانا ملے نہ ملے لیکن سوٹا ملنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو مل جائے بھائی، ورنہ میں تو مر جاؤں گا. ایسے یہ یاد رکھنا، پہلے گناہ انسان شوق میں کرتا ہے، شوق ہے، بس اچھا لگ رہا ہے،
پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان مبتلا ہو جاتا ہے، آج چھوڑوں گا کل چھوڑوں گا، لیکن کرتے کرتے آخر میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو گناہوں کی عادت ہو جاتی ہے. عادت جاتی ہے آسانی سے، سر جائے تو عادت جائے، عادت ہو جاتی ہے. اور عادت جب حد سے بڑھتی ہے تو پھر نشہ ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ نشہ ہو جاتا ہے. گناہ نہ کرے دل پھٹتا ہے، نیند نہیں آتی. اپنے شیڈول کے مطابق اس کو گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا رکھنا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھنا، جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے پھر گناہ کرنا اس کی عادت اور نشہ ہوتا ہے، مگر گناہ میں اس کو پھر لذت محسوس نہیں ہوتی، پھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتی. یعنی کیا ہے اس کے ہاں گناہ ثواب میں کوئی اب فرق نہیں ہے. اور اس حال میں اگر موت آ گئی تو میرے بھائیوں کیا حال ہوگا؟ اچھا، کتنے لوگ اس طرح توبہ کی امید پر کل چھوڑیں گے، پرسوں چھوڑیں گے، ایک بار کر لیں پھر نہیں کریں گے، آج رشوت لے لی آئندہ نہیں لیں گے، آج ناپ تول میں کمی کر لی آئندہ نہیں کریں گے، آج سود لے لیا اگلے مہینے نہیں لیں گے. یہ کرتے 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 کہ توبہ کریں گے، اس امید پر بنا توبہ کے قبروں میں جا لیٹے نہیں لیٹے. کتنے لوگ چلے گئے. اگر ہمارا یہی حال ہوا تو کیا ہوگا میرے پیارے بھائی؟ توبہ کا پانی بدن پہ ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے؟ انشاءاللہ ڈالیں گے، انشاءاللہ ڈالیں گے. یہ گناہوں کے ظاہری وبال ہیں، نقصان ہیں. اگر ہم ان نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں گناہ چھوڑنا پڑیں گے. میں نے جو آیت کریمہ شروع میں پڑھی تھی یہ سورہ نور کی آیت نمبر 15 کے آخری الفاظ ہیں. فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. فرمایا تم ان کو ہلکا سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑے ہیں. جن گناہوں کو تم ہلکا لیتے ہو اللہ کے ہاں یہ ہلکے نہیں ہیں. کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ جی تم تو اسے کہتے ہو صغیرہ ہے کبیرہ ہے صغیرہ ہے. ارے اللہ کے بندو، صغیرہ کبیرہ کی دوڑ میں مت بھاگو، صغیرہ کبیرہ کے فرق میں مت پڑو. اتنا دیکھ لو صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، نافرمانی کس کی ہو رہی ہے؟ ہاں بھائی، نافرمانی. کیا جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ صغیر ہے، چھوٹا ہے وہ؟ بولو بھائی. جب وہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر تو اس کی نافرمانی چھوٹی ہو سکتی؟ بڑوں کی نافرمانیاں بھی بڑی ہوتی ہیں اور بڑوں کی اطاعت بھی بڑی ہوتی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں کے وبال سے بچائیں. اللہ تعالی ہمیں گناہوں کی عادت سے جان چھڑا دیں. اللہ کرے گناہوں کا نشہ ہماری زندگی سے ختم ہو جائے. اللہ تعالی مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ. آخر دعوانا ان الحمد للہ.